جلالہ ہو، اللہ کی ذات ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے؟ اس کو تو خداوند عالم غیوب کے سوا اور کوئی کون بتا سکتا ہے، لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ وہ کون سے فوائد تھے، کون سی حکمتیں تھی؟ نمبر 1 یہ کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد صرف خداوند عالم ہی ہو۔ کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہوتا کہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے۔ ایک تو یہ حکمت تھی، اور دوسری حکمت کیا تھی؟ دوسری حکمت یہ تھی کہ یہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہوگا۔ دوسری حکمت یہ تھی، اور تیسری حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے، اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے۔ ایک یہ حکمت تھی، اور چوتھی حکمت کیا ہے؟ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفری تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور پانچویں حکمت کیا تھی؟ پانچویں حکمت یہ تھی کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، اس لیے حضرت حق جل شانہ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ میرا محبوب کسی کے آگے زانو تلمس کرے اور کوئی اس کا استاد ہو۔ یعنی اللہ نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا محبوب جو ہے کسی کے سامنے سیکھنے جائے، بلکہ وہ تو دنیا کو سکھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اتنا علم عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو علم کے جو خزانے ہیں وہ تقسیم فرما دیتے، اور یہ جتنا بھی علم آج تک پہنچا علماء کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے اور بڑے بڑے ائمہ کرام کے ذریعے، تو سب حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا۔ اور آج حدیثیں بھی ہیں، آج فقہ کی کتابیں بھی ہیں، اور بھی بہت سارے علوم ہیں جو حضور علیہ السلام نے اس امت کو عطا فرمائے۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن تھی۔ آخری میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، جب حضور علیہ السلام کی عمر 12 برس کی ہوئی تو آپ ذرا توجہ کیجئے گا کہ پہلے جب حضور علیہ السلام جب شکم مادر میں تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام جب 8 برس کے ہوئے تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 12 سال۔ اب 12 سال میں جب حضور علیہ السلام کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ جب آپ نے سفر کیا، جب وہاں پر گئے ملک شام، تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا بحیرہ راہب، اور اس نے راستے میں جہاں سے قافلے گزرتے تھے وہاں پر ایک کلی بنا رکھی تھی، اور اس نے اپنی مذہب کی کتابوں میں یعنی آسمانی کتابوں میں انہوں نے پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی ہے، اور وہ قافلے میں تجارت کی نیت سے سفر کریں گے اور اسی درخت میں آ کر بیٹھیں گے۔ تو اس لیے وہ شخص کئی برسوں سے انتظار کرتا۔ اب اس کا وظیفہ کیا تھا
اس کا وظیفہ یہ تھا کہ وہ دن کو صبح ہوتی اوپر چھت پہ چڑھ جاتا اور حجاز کی جانب سے جتنے بھی قافلے آتے ان کا انتظار کرتا رہتا اور لیکن کسی قافلے کو کبھی بھی نہیں روکا. جو بھی قافلہ آتا وہاں پر تھوڑا سا ٹھہر کے پھر چلا جاتا, لیکن کسی قافلے کو اس نے کبھی نہ دعوت کی نہ بلایا. لیکن ایک قافلہ ایسا آتا ہے کہ جب وہ شخص دیکھتا ہے بحیرہ راہب تو فوراً جلدی اتر آتا ہے. تو اس کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ حضرت آج آپ کا وظیفہ کیسے پورا ہو گیا؟ آپ تو صبح جاتے تھے, شام کو آتے تھے, پھر آ کے آپ نیچے اترتے تھے, آج تو جلدی اتر آئے ہیں, آج ایسی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ آج مجھے میرا مقصود مل گیا ہے جس کی میں تلاش میں تھا, آج وہ ہستی ان قریب آنے والی ہے. اللہ اکبر. اب جب قافلہ قریب پہنچا تو قافلے والوں کو حکم دیا گیا کہ آج آپ کی دعوت کی جائے گی. تو وہ اب سفر میں اگر مسافر کو کھانا مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے, لیکن ان کو خوشی بھی ہو رہی تھی, تعجب بھی ہو رہا تھا. تو بھی پہلے بھی ہم گزرتے تھے لیکن کبھی ہمیں اس طرح کی دعوت نہیں کی گئی, لیکن آج ایسے کون سی خاص وجہ ہے کہ آج ہمارے لیے دعوت کا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. اب جب دعوت کے پک گئی ان کو بلایا. اب کیونکہ سب لوگ جو ہے آئے تھے اور درخت ایک بہت بڑا سایہ تھا, اس کے آ کے بیٹھ گئے, یعنی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے. اب بحیرہ راہب آیا تو ایسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جیسے کوئی چیز تلاش کر رہا ہو, ایسے ایسے دیکھ رہا تھا. تو اور پوچھتا ہے کہ بھائی آپ میں سے کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ تو کہا کہ نہیں, ہم تو سب آ گئے. فرمایا نہیں, کوئی بندہ ہے جو آپ کے قافلے سے بچھڑ گیا ہے یا رہ گیا ہے یا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ہاں, کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے, ان کو ہم اپنے سامان کی حفاظت کے لیے وہاں پر کھڑا کر کے آئے ہیں. تو ایک عالم دین ہے, وہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ یہ کیسی برات ہے کہ دولہا کے بغیر آ گئی. یہ کیسی برات ہے جو دولہا کے بغیر آ گئی. اور فرماتے ہیں کہ تم سے کون پوچھتا تھا, تم پہلے بھی گزرتے تھے, کبھی نہیں پوچھا. تو یہ تو اس آخر الزمان وہ عالمین کا سردار, دونوں جہانوں کا سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھا تھا, اور آج ان کے جب آمد ہوئی تو یہ آپ کی دعوت کی جا رہی ہے. جب حضور علیہ السلام آئے تو اب جو درخت کا سایہ تھا نا, اب کیونکہ پہلے لوگ سائے میں بیٹھے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں بیٹھ گئے. اب درخت نے الٹ کر حضور پر سایہ کر دیا. درخت نے الٹ کر سارا کا سارا سایہ حضور پر کر دیا. اب حضور علیہ السلام سے جب وہ شخص ملاقات کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یہی آخر الزمان ہے, اور میں نے دیکھا, میں نے پہچانا اس لیے کہ جب حضور آ رہے تھے تو کوئی ایسا میں نے درخت نہیں دیکھا جو ان کو سجدہ نہ کر رہا, جو ان کی تعظیم کے لیے جھک نہ رہا, اور کوئی پتھر ایسا نہیں دیکھا جو ان کا کلمہ نہ پڑھ رہا ہو, جو ان کی بارگاہ میں درود نہ پڑھ رہا ہو, یعنی جس کو شجر بھی, حجر بھی, پتھر بھی جو ہے سجدے کریں اور ان کی تعظیم کے لیے درود و سلام پڑھیں. تو پھر وہ حضرت ابو طالب سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ان کو آگے سفر نہ کرنا, کیونکہ یہودیوں نے کتابوں میں پڑھا اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوگی, پھر وہ ملک شام میں سفر کریں گے, تو وہ انتظار میں ہیں کہ جیسے ہی ان کو دیکھیں گے تو شہید کر دیں گے. لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا مال یہاں پر سارا بیچ کر اور آپ مکہ دوبارہ واپس چلے جاؤ. تو ابو طالب نے سارا اپنا مال بیچا اور وہیں سے آپ نے واپسی کا سفر اختیار کیا. تو میرے بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ بڑے بڑے نبیوں نے, بڑے بڑے لوگوں نے جس کی آمد کا انتظار کیا. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے, ان کے حواری بھی تھے, تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قصیدے پڑھ رہے تھے. تو ایک شخص اٹھا, اس نے کہا حضرت حضور علیہ السلام کے آپ جس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں, کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ کیا آپ سے بھی مقام مرتبے میں بڑے ہوں گے؟ تو حضرت عیسیٰ کیا خوب فرماتے ہیں کہ تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو, ارے وہ تو اتنی عزتوں کے حامل ہیں
کہ عیسیٰ بن مریم کے بیٹے کے جوتے کی، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوتے کے تسمے کھولنے کی سعادت اگر ابن مریم کے بیٹے کو مل جائے تو یہ بھی بڑی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، اور تم تو فضیلت کی بات کرتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ مِن يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ اے لوگوں میں تمہیں خوشخبری سنا دوں جو آخر الزمان نبی آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ تو کہنے کا عرض یہ کرنی تھی کہ حضور علیہ السلام کی آمد پر بڑے بڑے نبیوں نے جو ہے اپنی امت کو خوشخبریاں دی کہ وہ آخر الزمان آنے والا ہے جس سے پوری دنیا روشن ہو جائے گی اور ہر طرف اجالا ہی اجالا پھیل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج جو آپ کو اس جہان میں روشنیاں نظر آ رہی ہیں، آج اس جہان کے اندر آپ کو ایک چمکتے ہوئے ستارے نظر آ رہے ہیں، آسمان نظر آ رہا ہے، پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ دنیا کے تمام معاملات یہ سب حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت پر بھی عمل کریں اور آپ کی سنت پر بھی عمل کریں، اور حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر جو آپ کی سنتیں ہیں ان پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو بیان ہوا اس کو سمجھنے سیکھنے کی